لے جائیں گے. اب اس کی ایک ایک مثال دیکھ لیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے نا من اجلین. اب یہاں من کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کیونکہ یہاں حروف ہلکی میں سے حرف آ گیا ہے. اور یہاں غنہ کیوں کر رہے ہیں؟ فما تبع، کیونکہ حروف اخفا میں سے حرف آیا ہے، حروف ہلکی میں سے کوئی حرف نہیں آیا، تو یہاں اس لیے ہم غنہ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سبق نمبر 12، لیکچر نمبر 48، نون ساکن اور تنوین پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور اس میں نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ اظہار اور اخفا، دو قاعدے پڑھیں گے. اور اس میں آج بلٹ پوائنٹس کور کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل ان کی مثالیں دیکھیں گے اور اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. نون ساکین اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفا، ادغام اور اقلاب. اب اس قاعدے میں یا اس سبق میں ہم 2 کو کور کریں گے، اظہار اور اخفا. چلتے ہیں اظہار کی طرف. اظہار کیا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے. اب نون ساکن کیا ہے؟ نون ساکن وہ ہوگا جب نون کے اوپر ایک چھوٹا سا دال نما ساکن کا یہ جیسے بنا ہوا ہے نا، یہ ساکن ہے. یہ من اجلین کے یعنی کہ میں آپ کو پہلا حرف دکھا رہا ہوں، یہ نون ساکن ہے. ٹھیک ہے، یہاں دال نما چھوٹا سا بنا ہوا اوپر. اچھا، اور تنوین کیا ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش جہاں بھی ہوں گے وہ تنوین میں آئے گا، جس حرف پر مرضی ہو. ٹھیک ہے، حروف ہلکی کون سے تھے؟ حروف ہلکی ہم نے پڑھا تھا 6 ہیں. حروف ہلکی یہ لکھے ہوئے ہیں: حمزہ، ہا یہ حلق کے نیچے والے حصے سے، عین، ہا حلق کے درمیان والے حصے سے، غین، خا حلق کے اوپر والے حصے سے. ٹھیک ہے، یہ تھروٹ کا لوئر پارٹ، یہ تھروٹ کا میڈل پارٹ، یہ تھروٹ کا اپر پارٹ. ٹھیک ہے، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے. اب نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کرنا ادھر. ٹھیک ہے، حروف ہلکی 6 ہیں اور وہ یہ ہیں، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا. اب ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ غنہ کیا ہے. اب غنہ نہیں کریں گے. غنہ کیا ہے؟ اب ایسے دیکھیں، غنہ کا مطلب ہے کہ چھپا لینا، ناک کے بانسے میں آواز کو چھپا لینا. ٹھیک ہے، اب کیسے کریں گے؟ بالفرض یہ مثال سے ہم سمجھ لیتے ہیں. یہاں پڑھ رہے ہیں من اجلین، من اجلین، من اجلین. اچھا، اب من اجلین ہم نے یہاں ویسے ہی پڑھا ہے. اب ادھر پڑھیں گے فمن تبع، ما یہاں من پڑھنا تھا لیکن غنہ کیا تو اس کو چھپا لیا ہم نے ناک میں نا. نون کو ہم نون ساکن کو چھپا لیا ناک میں ہم نے. اب سننے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ ادھر نون ساکن پڑھا ہے، ہم نے چھپا لیا ناک کے باسے میں نا، اسے چھپا لیا. یعنی آواز ساؤنڈ پیدا ہوئی لیکن پورا نون واضح کر کے نہیں پڑا، اسے کہتے ہیں غنہ. ٹھیک ہے، غنہ کیا ہے؟ دوبارہ نوٹ فرما لیں کہ غنہ ہے ناک کے بانسے میں نون ساکن کو. ٹھیک ہے، تنوین کے نون ساکن کو یعنی تنوین کے اندر جو آ رہا ہے اپنا ناک کے بانسے میں چھپا لینا غنہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب غنہ اظہار میں نہیں کریں گے اور اخفا میں کریں گے. اظہار کیا چیز ہے؟ اظہار ہے حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے نون ساکن یا تنوین کے بعد. تو یہاں دیکھیں نون ساکن ہے، یہاں اس کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آیا ہے. اب یہاں کیا پڑھنا ہے؟ من اجالین، من اجالین. ہاں، ہم نے نا کے بانسے میں نہیں لے کے گئے بلکہ نون کو ظاہر کر کے پڑھا ہے. اب یہاں دیکھیں ہم اس کو نا کے بانسے میں لے گئے ہیں اور ہم نے یہاں ظاہر نہیں کیا. فَمَن تَبِعَ، اور اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ یہ 2 حرکات کے برابر ہونی چاہیے. جس طرح ہم نے حروف مدہ پڑھا تھا، کھڑی زبر پڑھی تھی، اس کو جتنا کھینچا تھا وہ ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ 2 حرکات کیسے ہیں. بالفرض ہم نے یہاں پڑھا تھا بی می، جب دونوں کو ملائیں گے تو 2 حرکات ہو جائیں گی. می، اتنی آواز لمبی کرنی ہے. ما ما، ٹھیک ہے، اتنی آواز لمبی کرنی ہے. فَمَن تَبِعَ مِن ثَمَرَةٍ. ٹھیک ہے، اور اخفا، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کریں گے.
یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ حروف اخفا کون سے ہیں؟ 15 حروف اخفا ہیں، حروف ہلکی 6 ہیں، یہ ہم نے پہلے ہی یاد کیے ہوئے ہیں، یہ یاد کرنے میں تھوڑا سا کو ٹائم لگے گا، یہ لازمی یاد کیجیے گا تاکہ ہمیں پڑھنے میں آسانی رہے۔ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ اب یہ دیکھیں، یہ تا اور سا ساتھ ساتھ ہی ہیں، دال زال ساتھ ساتھ ہی ہیں، دال زال ساتھ ساتھ ہی ہیں، سین شین ساتھ ساتھ ہی ہیں، صاد دود ساتھ ساتھ ہی ہیں، طا ظا صاد ساتھ 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 ہی ہیں، قاف اور کاف یہ ساتھ ساتھ ہی ہیں۔ اب 8 حروف تو ایسے ہو گئے، 8 بلکہ 10 حروف تو ایسے ہی ہو گئے جو ساتھ ساتھ ہیں۔ اب ان میں سے کوئی بھی ایک ذہن میں رکھیں تو دوسرا خود بخود آٹومیٹیکلی آ جائے گا۔ اب اس میں زا مختلف ہے، جیم مختلف ہے، اس کے بعد اپنا فا مختلف ہے۔ یہ 3 حروف ایسے ہیں جو تھوڑے سے ڈفرینٹ آ رہے ہیں، بلکہ 6 جو ہیں وہ آگے ہیں ایک دوسرے سے ملتے جلتے، یعنی ساتھ ساتھ والے۔ جب بھی ہم قاعدے میں پڑھیں گے تو یہ ساتھ ساتھ لکھے ہوئے ہوں گے، جب ہم پڑھتے ہیں یاد کرتے ہیں تو ان میں سے ایک ایک حرف بھی آپ نے یاد کر لیا تو دوسرا آٹومیٹکلی آ جائے گا۔ اب اخفا کیا ہے، اظہار کیا ہے، وہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ جب بھی نون ساکن تنوین کے اندر ہو چاہے اور یا ظاہراً لکھا ہوا ہو، ٹھیک ہے، نون ساکن اور جو میم مشدد اس میں جب بھی آ جائے تو اس میں جو ہے اگر حروف ہلکی میں سے اگر کوئی آ رہا ہے اس کے بعد تو وہاں اظہار ہوگا، یعنی ناک کے بانسے میں نہیں لے کے جائیں گے۔ اور اگر حروف ہلکی میں سے نہیں بلکہ حروف اخفا میں سے وہاں آ رہا ہے تو ہم جو ہے اسے غنہ کر کے پڑھیں گے، یعنی ناک کے بانسے میں لے جائیں گے۔ اب اس کی ایک ایک مثال دیکھ لیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے نا من اجلین، اب یہاں من کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کیونکہ یہاں حروف ہلکی میں سے حرف آ گیا ہے۔ اور یہاں غنہ کیوں کر رہے ہیں؟ فما تبع، کیونکہ حروف اخفا میں سے حرف آیا ہے، حروف ہلکی میں سے کوئی حرف نہیں آیا، تو یہاں اس لیے ہم غنہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ وما علینا الا البلاغ، باقی انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔